بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلیٰ آلہ و صحابہ یا حبیب اللہ۔ محترم دوستو، ہم ابھی واٹس ایپ کے اوپر اپنے درجہ ختم نبوت گروپ میں حاضر ہیں، جس میں ہم تحفظ ختم نبوت اور مرزیت کے حوالے سے سوالات کے جوابات دیا کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ آج ہمارے سامنے آصف بھائی نے ایک سوال کیا ہے۔ یہ پہلے تو یہ پوسٹ دیکھ لیں، یہ پوسٹ قادیانی مربی خالد محمود کی بنائی ہوئی ہے۔ یہ وہی خالد محمود مربی ہے جو کہ کبھی کاشف کے نام سے آتا ہے، کبھی جناب اور پتہ نہیں کئی ان کی آئی ڈیز ہیں۔ ایک بندہ ہی ہے یہ کہ جو مختلف آئی ڈیز پہ اور مختلف پوسٹیں بنا کے فیس بک کے اوپر اپلوڈ کرتا ہے اور مسلمانوں کو اور عوام الناس کو آپس میں لڑانے کی سازش کرتا رہتا ہے۔ تو یہ انہوں نے پوسٹ بنائی ہے جی، اس کے اوپر انہوں نے سوال کیا ہے کہ یہ دعوت اسلامی والوں کی کچھ تصویریں لگا کے امیر اہل سنت کی اور یہ جناب تصویر لگا کے اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں، یہ کچھ احادیث انہوں نے لکھی ہیں اور یہ کچھ تحریر کی ہے اور ثابت یہ کرنا چاہتے ہیں جناب یہ دجال کا ایک گروہ ہے جنہوں نے یہ سبز امامے پہنے ہوئے ہیں۔ تو آج ہم اس کے اوپر بڑی تحقیق کریں گے انشاءاللہ تعالی، بڑی توجہ سے یہ آپ نے پورا جواب سننا ہے۔ یہ پوسٹ پہلے دیکھ لیں اور سب سے پہلے تو ان کی آڈیو سن لیں، یہ کہتے کیا ہیں آصف بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شاہ صاحب، دجال اور اس کے پیروکار کون ہوں گے، اس کے بارے میں آپ نے پوسٹ 2-3 اکٹھی بنائی تھی۔ وہ میرے پاس پہلے سیو تھی، ابھی وہ گم ہو گئی ہیں، وہ مجھے چاہیے۔ یہ ایک لڑکے کو انہوں نے سوال کیے، پوسٹ بھیجی ہے، اس کے جواب میں وہ بھیجنی ہے ہم نے۔ اگر ہیں تو کائنڈلی وہ اس میں شو کر دیں یا میرے پرسنل نمبر پہ بھیج دیں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آصف بھائی اور دیگر ہمارے سامعین و سامعات توجہ کریں، سب سے پہلے ان مرزیوں نے، قادیانیوں نے اور جو اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، انہوں نے اس پوسٹ کے اندر یہ بہار الانوار کا حوالہ ایک دیا ہے، اور بہار الانوار جو ہے یہ شیعہ مکتب فکر کی کتاب ہے، اور اس کتاب کو اور اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اس کو عمومی طور پہ مسلمان اور اہل سنت اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کتاب کا اسلام کے اندر کوئی اثر رسوخ نہیں ہے، اور یہ ملا باقر مجلسی صاحب کی یہ کتاب ہے۔ اور آگے بڑھتے ہیں جناب، یہ مشکات شریف کے حوالے سے انہوں نے لکھا ہے کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی جن کے سروں پر سبز چادریں پڑی ہوں گی، جن کے سروں پر۔ یہ ترجمہ دیکھ لیں آپ مرزیوں کا۔ ابھی میں اس کے بارے میں پورا آپریشن کرتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ مرزئی سازش کیا کرتے ہیں، حدیثوں کو ہی بدل کے رکھ دیتے ہیں۔ اپنے مذہب کی یہ بنیاد، یہ ضعیف اور من گڑت قسم کی جو روایات ہوتی ہیں ان کو یہ اپنے مذہب کی بنیاد بناتے ہیں۔ مرزا غلام قادیانی کا یہ طریقہ تھا، دنیا کا جھوٹا ترین اور کذاب ترین انسان تھا جس کی پیروی یہ خالد محمود جیسے مربی کرتے ہیں۔ مرزا بھی اپنے مذہب کی بنیاد وہ جھوٹی حدیثوں کے اوپر اور من گڑت قسم کی موضوع روایتوں کے اوپر وہ رکھتا تھا۔ دنیا کی جتنی بھی موضوع اور من گڑت روایتیں ہوں گی وہ مرزا کی تحریروں میں آپ کو مل جائیں گی، اور مرزیوں کی اس قسم کی پوسٹوں کے اندر آپ کو وہ روایتیں ملیں گی۔ اب یہ دیکھیں، یہ حدیث کا انہوں نے متن نہیں لکھا، اس کی سند نہیں لکھی، اور اتنا لکھا ہے جی ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی جن کے، میری امت میں سے، یہ لفظ ذرا غور کریں، میں ابھی آپ کو حدیث چونکہ دکھاؤں گا تو اس میں میری امت کے اوپر بھی ہم دکھائیں گے، اور جن کے سروں کے اوپر، یہاں سروں کے اوپر، اور دوسری بات سبز چادریں پڑی ہوں گی، دجال کی اطاعت قبول کریں گے۔ آئیے جی ہم دیکھتے ہیں کہ اب اصل حقائق کیا ہیں۔ ہم بڑھتے ہیں اور آپ کو یہاں لیے چلتے ہیں جناب۔ سب سے پہلے آپ کو ہم دکھانا چاہتے ہیں کہ مشکات شریف کی حدیث، مشکات کا یہ حوالہ، اور اس میں وہی روایت ہے کہ یہ آپ کو نظر آ رہی ہے، روایت نمبر ہے 5490۔ یہ اصل صفحہ ہے مرکات المفاتیح کا اور دارالکتب العلمیہ، اور صفحہ اس کا یہ جو جلد ہے 10ویں جلد ہے
अलजुज़ुल आशिर है और इसका सफ़ा नंबर 145 है। इसके ऊपर ये रवायत दी हुई है और शरह सुन्ना के हवाले से ये मिशकात शरीफ में ये आपको मिलती है। और इसकी नीचे ही इन्होंने कहा है कि ये जो शरह सुन्ना के अंदर ये जो रवायत नकल की गई है, इसकी सनद के अंदर ये जो रावी है ये मतरूक है। कहते हैं ये रावी मतरूक है और ये रवायत ज़ईफ़ है। ये एक हवाला आपने देखा। आइए बढ़ते हैं शरह सुन्ना की जानब। शरह सुन्ना में क्या लिखा हुआ है? शरह सुन्ना अल मकतबातुल इस्लामी और इसका ये आप 15वीं जिल्द है, अल खामिस अशर है और इसका 62 सफ़ा और इसमें ये वो ही रवायत दी हुई है। और इसमें नीचे आप देखेंगे तो इन्होंने वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि इसनादहु ज़ईफ़ुन जिद्दन। कहते हैं इसकी रवायत, इसकी इसनाद जो है ये तो ज़ईफ़ है, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है। ये जनाब आप देखें, मिशकात ने अगर एक चीज़ को नकल किया, एक हदीस को नकल किया, वो शरह सुन्ना से नकल किया था। और शरह सुन्ना के अंदर जब हम गए हैं तो वहाँ तो वाज़े तौर पे लिखा है कि ये तो भाई है ही ज़ईफ़, बहुत ज़्यादा ज़ईफ़ है। आगे बढ़ते हैं और हवाले हम आपको दिखाते हैं। जनाब मन यहाँ ये मुस्नद अबी याला है और इसकी जिल्द 6 है, अल जुज़्ज़ु सादिस है और यहाँ 317 और 318 ये सफ़ा है। ये मैंने हाईलाइट कर दिया है इसको। और यहाँ आप ज़रा देखें, हम बड़ा करके आपको दिखाते हैं। ये वो ही रवायत है और इसका ये 1 नंबर हाशिया है और 1 नंबर हाशिया में जब आप नीचे जाएंगे तो ये इन्होंने लिखा है इसनादहु ज़ईफ़। कहते हैं इसकी जो इसनाद है ये ज़ईफ़ है, ये रवायत बिल्कुल ज़ईफ़ है। जनाब इसके बाद आगे बढ़ें, ये आप ख़ुद पढ़ लीजिएगा, मुताला कर लीजिएगा। और यहाँ रवायत के अंदर सही जान का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है और त्यालिसिया का लफ्ज़ भी इस्तेमाल होता है। ये त्यालिसा का जो लफ्ज़ है ये भी हम इस वाली रवायत भी आपको दिखाएंगे और इससे कबल हम आपको ये जो जनाब आपको अस्सिलसिलातु ज़ईफ़ा जो है ना वो भी आपको दिखाना चाहते हैं। और नासरुद्दीन अलबानी क्या लिखते हैं, और ये नासरुद्दीन अलबानी जनाब इसकी 13वीं जिल्द के अंदर सिलसिलातुल अहादीसुज़ ज़ईफ़ा वल मौदूआ के अंदर जनाब सफ़ा नंबर 200 है, उसके अंदर लिखते हैं कि जनाब ये रवायत जो सेजान वाली है 70,000 इसमें बंदे होंगे और जिनके सरों के ऊपर ये कह रहे थे सब्ज़ चादरें होंगी। और कहते हैं कि ये ज़ईफ़ुन जिद्दन। कहते हैं किस वजह से ज़ईफ़ है, यहाँ उम्मती का लफ्ज़ ज़्यादा कर दिया गया है। ये उम्मती का जो लफ्ज़ है असल में यहाँ पे जो है असबहान के जो यहूदी थे उनका जिक्र था कि मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनका एक ग्रोह होगा, 70,000 यहूदी होंगे जिनके सरों के ऊपर ये सेजान होगा। ये सेजान सब्ज़ चादर नहीं इसको कहते, सेजान सब्ज़ और स्याह चादर मिक्स इस किस्म की वो कोई चादर होती है, मखसूस किस्म की यहूदी वो पहनते हैं और उसको ये कहते हैं। और त्यालिसा भी इसका दूसरा लफ्ज़ इसका है जो इसके मुतबादल इस्तेमाल होता है और बाद रवायतों में वो लफ्ज़ भी इस्तेमाल हुआ है। और उम्मती का लफ्ज़ इन लोगों ने यहाँ पे, इन मरज़इयों ने, कादियानियों ने और कादियानियों जैसे और लोगों ने यहाँ उम्मती के लफ्ज़ को इजाफ़ा कर दिया और हालांकि इस जगह के ऊपर वो असबहान के यहूदियों का तज़किरा था। यहाँ जनाब आगे बढ़ते हैं, हम आपको ये दिखाना चाहते हैं जो मुस्लिम शरीफ की रवायत है। जनाब दोस्तों ये हमारे सामने वो ही मुस्लिम शरीफ खुली है और मुस्लिम शरीफ ये दारुल फ़िक्र का ये मतबूआ है, उसका सफ़ा नंबर 1447 है। इसके ऊपर ये रिवायत है, आपको मैं बड़ा करके दिखा देता हूँ। जनाब इसमें आप ज़रा देखें कि आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने असबहान के जो यहूदी हैं उनकी तरफ इशारा किया था और तिया लिसा का ये लफ्ज़ यहाँ आपको नज़र आ रहा है और उनकी तरफ इशारा था। लेकिन अब मरज़ई और मरज़ई नवाज़ों और मरज़इयों जैसे कुछ और उनके पैरोकारों ने इसको बदल के रख दिया और इसका मफ़हूम ही बदल दिया, हालांकि ये यहूदियों की बात हो रही थी।
اب سیجان اور تیالسا کیا ہوتا ہے وہ آپ کو ہم تصویر میں دکھاتے ہیں. یہ دیکھیں جی، یہ یہودیوں کی وہ چادر ہے جو کہ یہ 70,000 اس قسم کے وہ یہودی نکلیں گے جن کے بعض لوگوں نے کہا کہ اس سے مراد سبز چادریں ہیں، بعض لوگوں نے کہا نہیں سبز اور سیاہ مکس ہوگا اور بعض لوگوں نے کہا کہ نہیں وہ مخصوص ان کی ایک چادر ہوگی. تو یہ آپ کو ہم نے دکھایا. اب ہم کچھ اور آپ کو دکھانا چاہتے ہیں. ہم جب گوگل پہ جا کے سرچ کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم نے جب سرچ کیا اس 70,000 سبز چادروں کے بارے میں تو یہ جناب محدث فورم کے اوپر ایک فتویٰ یہاں پوچھا گیا اسی حدیث کے متعلق. تو میں نے مشکات شریف کی یہ سوال کر رہے ہیں کہ میں نے مشکات شریف کی جلد سوم کا یہ فلاں فلاں صفحہ اس پر ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت میں سے 70,000 آدمی جن کے سروں پر سبز چادریں پڑی ہوں گی دجال کی اطاعت قبول کر لیں گے. اس کی صنعت اور صحت کا درکار ہے. جی یہ سوال کر رہا ہے ایک بندہ، اس کا جواب مفتی صاحب دے رہے ہیں. یہ اہل حدیث مکتب فکر کا یہ فورم ہے اور یہاں اہل حدیث مکتب فکر کے ہی ایک مفتی صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے. ذرا توجہ سے سنیے گا. کہتے ہیں ان الفاظ سے مروی یہ روایت سخت ضعیف اور ناقابل احتجاج ہے. حدیث کے الفاظ اور سند یہ ہے، یہ وہ والی حدیث ہے جو ابھی ہم نے آپ کو شرح سنہ کے اندر بھی آپ کو دکھائی ہے. ابو سعید خدری روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت میں سے 70,000 ایسے افراد دجال کی پیروی کریں گے جن پر سبز چادریں ہوں گی. ٹھیک ہے جی. اور نیچے یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ضعیف ہے اور اس کی سند بالکل ناقابل قبول ہے. آگے بڑھتے ہیں. اسی محدث فورم کے اوپر ایک اور ہمیں یہاں پوسٹ بھی مل گئی ہے اور اس پوسٹ کا نام ہے میری امت میں سے 70,000 افراد کہ جن کے سروں پر سجان پڑے ہوں گے. اس کے بارے میں کسی نے یہاں جو ہے نا سوال کیا ہے، اس کے اوپر مزید جو ہے نا یہاں کے جو مفتیان کرام ہیں انہوں نے جوابات دیے ہیں اور مزید بڑی تفصیلات یہاں آپ کو مل جائیں گی. آپ خود بھی گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں. یہاں پہ میں زیادہ پڑھ نہیں سکتا. یہ وہی باتیں جو ابھی ہم آپ کو بیان کر کے آئے ہیں اور خلاصہ کلام یہاں ہم عرض کر رہے ہیں. یہ بار بار وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ روایت ضعیف ہے اور اس کا کوئی جو ہے نا حقیقت سے تعلق واسطہ نہیں ہے. شرح سنہ کا انہوں نے بھی یہ حوالہ لگایا اور نیچے بھی لکھا ہوا ہے اسنادہ ضعیف جدا. نیچے ہم تھوڑا سا بڑھیں تو آپ کو وہی چیزیں، یہ تصویر ابھی جو ہم نے دکھائی تھی یہ یہیں سے لی ہے اور انہوں نے بھی یہ ساری اس کے اوپر کلام کیا ہوا ہے کہ یہ یہودیوں کی خصوصی علامت تھی اور بعض شر پسند لوگوں نے یہاں سے یہودی کا لفظ ہٹا کر وہاں جو ہے نا وہ اضافہ امتی کا لفظ کا اضافہ کر دیا. اور وہ شر پسند لوگ کون تھے وہ ابھی ہم آپ کو دکھا کے آئے ہیں جناب. یہ ہمارے جو واٹس ایپ کا گروپ ہے کہ یہ مرزیوں نے یہ سارا یہ سازش کی اور یہ دیکھیں یہ مرزیوں نے چونکہ پوسٹ ہمارے سامنے جو کہ پوسٹ ہے ہم نے گفتگو کے اسی کے اوپر کرنی ہے اور مرزیوں نے یہ جو پوسٹ تیار کی ہے انہوں نے بھی امتی کے لفظ کا اضافہ بیچ میں کر دیا ہے. تو یہ اتنی لمبی چوڑی گفتگو کے بعد کم از کم ایک چیز یہاں وضاحت ہوتی ہے کہ یہ 70,000 جو لوگ ظاہر ہوں گے وہ یہودیوں اس کی دجال کی پیروی کریں گے، ان کے سر پر سبز چادریں ہوں گی. یہ من گڑت ہے اور یہ ضعیف روایت ہے اور یہ سازش کے طور پہ اس کو سامنے لے کے آیا گیا ہے. دوسری بات یہ کہ کبھی یہ یہودی نواز قادیانی مرزیوں نے اور اس قبیل کے دوسرے لوگوں نے کبھی ان کرم فرماؤں نے یہ سوچا کہ یہاں تو 70,000 کے الفاظ ہیں اور یہ دعوت اسلامی، آپ دعوت اسلامی کی جو ہے نا جناب اس کی طوالت کا اندازہ بھی نہیں کر سکتے. دنیا کے کونے کونے میں دعوت اسلامی پہنچی ہوئی ہے اور لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں اس کی ابھی تعداد پہنچ چکی ہے اور یہ تو 70,000 کی بات ہو رہی ہے. کہاں 70,000 اور کہاں کروڑوں کی بات، اور زیادہ نہیں کرتے ہم 70 لاکھ ہی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، دعوت اسلامی کے اندر تو 70 لاکھ سے بھی زیادہ بندے ہیں بھیا. اور یہ بہرحال وہ اس سبز اماموں کا یہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے. یہ جو ان لوگوں نے ادھر ایک لبادہ اڑایا ہے سیجان اور تیالسا کو سبز اماموں کا، یہ ان کی اپنی ایک سازش ہے اور یہ قادیانی مربیوں نے یہ مل بیٹھ کے مسلمانوں کو آپس میں لڑوانے کا ایک طریقہ اختیار کیا ہے. دوستو یہ ہم نے جواب دیا، باحوالہ تمام چیزیں دکھائیں. جس کو مزید اس کے اوپر کوئی کلام کرنا ہو تو ہمیں وہ آپ بتا دیں، انشاءاللہ ہم آپ کو اس کے مکمل حوالہ جات جو ہے نا دے دیں گے.
کنز الایمان ریسرچ انسٹیٹیوٹ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں ادارے کا ایک خادم سید مبشر رضا آپ کی خدمت میں حاضر تھا۔ ادارے میں الحمدللہ یہ آن لائن ادارہ ہے جو کہ آن لائن درس نظامی کرواتا ہے، آن لائن جو ہے نا آپ کو عالم دین کورس کرواتا ہے، انٹرنیٹ کے اوپر ہی بذریعہ واٹس ایپ اور بذریعہ ہماری ویب سائٹ aalimonline.org ہماری ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ کے ذریعے گھروں میں بیٹھ کے اب آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوں آپ عالم دین بن سکتے ہیں، عالم دین کورس کر سکتے ہیں۔ جتنی بھی یہ کتابیں ہیں جو تنظیم المدارس کی ہیں، یہ کورس کروایا جاتا ہے، آپ تنظیم المدارس کا 8 سالہ نصاب جو ہے نا گھروں میں بیٹھ کے آپ 4 سال میں پڑھ سکتے ہیں۔ 8 سال کا نصاب 4 سال میں ہم تیاری کرواتے ہیں، یہ ٹیوشن کے طور پہ ہم اس کی تیاری کرواتے ہیں، اور یہ کاروباری اور مصروف لوگوں کے لیے یہ ایک سہولت ہے بہترین۔ اور 6 ماہ کی ہماری ایک کلاس ہوتی ہے، درجہ اولا 6 ماہ کا، درجہ ثانیہ 6 ماہ کا، اس طریقے سے یہ 4 سال کا یہ ہمارا کورس ہوتا ہے۔ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں بھیا یہ کورس تنظیم المدارس کے نصاب کی تیاری کرنا چاہتے ہیں تو اس نصاب کی تیاری کے لیے ہم سے ضرور رابطہ کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور داخلے جاری ہیں، اور 1 اگست کو انشاءاللہ نئی کلاس ہماری بیٹھے گی۔ اگر آپ داخلے کے خواہش مند ہیں، آپ خاتون ہیں یا آپ مرد ہیں، آپ کی عمر کوئی سی بھی ہے، آپ دنیا کے کسی بھی کونے میں رہتے ہیں، تو آپ فوری طور پہ ہم سے رابطہ کریں، انشاءاللہ آپ کو داخلہ دے دیا جائے گا۔ بہت شکریہ جی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔